بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پاک پر۔ میں ہوں سید عدیل گردیزی اور کچھ اہم خبریں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے جو خبر ہے وہ ہے آزاد کشمیر سے، کہ جو آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ ہے اس نے جو حکومت کا بنایا ہوا ایک متنازع جو صدارتی آرڈیننس تھا اس کو انہوں نے معطل کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ تھا اس نے اس چیز کو معطل کیا جو صدارتی آرڈیننس تھا۔ سب سے پہلے تو اگر میں آپ کو بتا دوں یہ صدارتی آرڈیننس تھا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں کچھ دن پہلے 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی تھی اور ایک آرڈیننس یہاں پہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا تھا، جس کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ کہیں پہ بھی آپ کو اگر احتجاج کرنا ہے اسلام آباد کے خصوص میں، جو اسلام آباد کی حدود ہے اس میں اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو آپ کو پیشگی اس کی اطلاع دینا ہوگی اور آپ کی اجازت لینی ہوگی۔ تو ایسا ہی ایک جو قانون تھا جو کہ بنایا گیا تھا صدارتی آرڈیننس کے دیے، جو نافذ کر دیا گیا تھا آزاد کشمیر کے اندر۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو اگر آرڈیننس کے حوالے سے بتاؤں وہ آرڈیننس تھا کیا، تو وہ آرڈیننس یہ تھا کہ اگر آپ نے کہیں پہ بھی کسی بھی اگر حکومت کے خلاف یا کسی بھی چیز کے خلاف اگر احتجاج کرنا ہے، بالفرض مہنگائی کے خلاف آپ نے احتجاج کرنا ہے، تو آپ کو 7 دن پہلے اس کی پیشگی اطلاع کرنی ہوگی، اس کی اجازت لینی ہوگی، اور جتنے بھی لوگ جو کہ اس احتجاج میں یعنی کہ شریک ہو رہے ہیں ان کے جو موبائل نمبر ہیں اور CNIC نمبر آپ نے وہاں پہ جمع کروانے ہوں گے۔ فار ایگزامپل 25 سے 30 ہزار کے قریب اگر لوگ کہیں پہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں تو ان تمام تر لوگوں کا آپ نے جو CNIC نمبر اور موبائل نمبر ہے اور ان کی مکمل ڈیٹیل آپ نے ان کی جو ہے وہ دینا ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ تھا کہ اگر آپ بغیر بتائے اس آرڈیننس کے مطابق، یعنی کہ جو صدارتی آرڈیننس آزاد کشمیر کے اندر نافذ کیا گیا تھا اس کے مطابق اگر آپ بغیر بتائے کوئی احتجاج کریں گے یا کوئی احتجاج کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو 7 سے 10 دن کی جو آپ کو نظر بندی آپ کو وہ کاٹنا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کو 7 سال تک کی جو سزا ہے وہ کاٹنا ہوگی۔ جب یہ آرڈیننس منظور کیا گیا حکومت کی طرف سے تو جو تمام تر جماعتیں تھیں، جو عوام تھی، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا، پہلے اس کی مذمت کی، لیکن جب مذمت سے کچھ نہ بنا تو پھر انہوں نے مزاحمت کا راستہ اپنایا۔ جو آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع ہیں ان میں جو احتجاج ہے اس کا ایک سلسلہ شروع ہوا، پہلے باغ کے اندر اور پھر اس کے بعد جو مختلف جو اضلاع ہیں اور راولاکوٹ جسے مزاحمت کاروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے وہاں پہ بھی مختلف احتجاج ہوئے، لیکن جو آزاد کشمیر کی عوام ہے ان نے ایک فائنل کال دی تھی، اور ایک جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر میں بنائی گئی ہے اس نے احتجاج کی کال دی تھی کہ 5 نومبر کو ایک احتجاج ہوگا اور اس احتجاج کے اندر اس آرڈیننس کو واپس لینے کا جو ہے وہ پرزور مطالبہ کیا جائے گا۔ لیکن آج جب سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے فل کورٹ جو بینچ ہے اس نے جب اس کیس کی سماعت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ آرڈیننس ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کے جو ہے وہ خلاف ہے، اس لیے اس کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ اب جو صدارتی آرڈیننس ہے اس میں ظاہر سی بات ہے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن پر عمل درآمد کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، یعنی کہ کہیں پہ بھی 25 سے 30 ہزار یا اس سے زیادہ لوگ اگر کہیں پہ بھی احتجاج کرنا چاہیں تو سب سے پہلے انہیں ڈپٹی کمشنر سے اجازت لینا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تھا کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ کسی بھی ایریے کو کسی بھی وقت وہ جو ریڈ زون ہے یا ہائی سیکورٹی جو زون ہے وہ قرار دے سکتا ہے، یعنی کسی بھی جگہ پہ اس کی مرضی ہوگی تو اس کو وہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز اگر آپ نے حکومت کے خلاف اگر احتجاج کرنا ہے تو آپ نے DC سے جو کہ ماتحت ہوتا ہے ایک قسم کا حکومت کے، اس سے آپ نے اجازت لینی ہے کہ جناب والا حضور ہم نے آپ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروانا ہے تو آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ اگر وہ اجازت نہ دے، 1 مہینے تک نہ دے، 2 مہینے تک نہ دے، اپنے بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج کرنا ہے یا مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنا ہے تو آپ نے پیشگی اس کی اطلاع دینی ہے۔ بہرحال جو اگر مختصراً میں آپ کو بتاؤں تو آزاد کشمیر حکومت کا ایک بڑا فیصلہ جو انہوں نے آزاد کشمیر جو سپریم کورٹ ہے اس کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور جو آرڈیننس تھا اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ جو 5 نومبر کو احتجاج کی کال دی گئی تھی آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے، اب آیا وہ اس کو واپس لیتے ہیں یا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور احتجاج کی طرف وہ بڑھتے ہیں۔ دوسری جو ایک اہم خبر اسی سے جڑی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا کہ جو سپریم کورٹ ہے اس میں گلگت بلتستان کی جو آئینی حیثیت ہے اس کے جو کیس تھا وہ اس کی سماعت ہوئی جو سپریم کورٹ اسلام آباد کے اندر موجود ہے اس کے اندر، اور ایڈوکیٹ حامد خان نے جو ہے وہ جواب جمع کروانے کے لیے مہلت مانگ لی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایڈیشنل جو اٹارنی جنرل تھے وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلہ جو ہے قانون اور اختیار کے برخلاف ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر پر جو گلگت بلتستان کے عوام ہیں ان میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ اب جو سپریم کورٹ کے اندر جو گلگت بلتستان کی عوام ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمیں جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو برابر حقوق ہیں، جو عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ دیے جائیں اور سپریم کورٹ میں ان کو نمائندگی دی جائے، جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ان کو نمائندگی دی جائے۔
बहरहाल जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक हुकूमत कानून साजी कर ले या फिर लिख कर दे कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से प्रैक्टिकली मसाइल क्या हैं। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, उनने ये कहा। बहरहाल जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो मैंने पहली खबर आपके साथ शेयर की कि जो एक आर्डीनेंस था उसको मुअत्तल कर दिया गया था, और ऐसा ही एक आर्डीनेंस जो इस्लामाबाद के अंदर है वो नाफिज किया हुआ हुकूमत की तरफ से, जिसे पार्लियामेंट से मंजूर करवाया गया था, और कहा यह गया था कि इस्लामाबाद के अंदर पेश की इतला के बगैर अगर आप कोई भी एहतजाज करेंगे तो आपको इतने साल कैद की सज़ा हो सकती है। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आज इस जो कानून है, इस काले कानून को बरतरफ कर दिया है, इसको मुअत्तल कर दिया, और ये कहा है कि ये इंसानी हुकूक की जो है वो खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। बहरहाल ये दूसरा सेटबैक होगा आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, जो अनवारुल हक की जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत है, उनके लिए दूसरा सेटबैक है। इससे पहले हमने देखा था कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी, उसने एहतजाज की कॉल दी थी, और उसके नतीजे में जो बिजली की जो कीमतें हैं वो 3 रुपये यूनिट, और जो आटा है वो भी सस्ता हुआ था। अब दूसरा सेटबैक है कि एक सदारती आर्डीनेंस जो कि नाफिज किया गया था, और कहा यह गया था कि आप बगैर बताए आप कहीं पे भी जलसा जुलूस या एहतजाज नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो 7 साल तक आपको कैद हो सकती है और 10 दिन तक की आपको नज़रबंदी हो सकती है। तो ये आर्डीनेंस मुअत्तल होने से काफ़ी ज़्यादा सेटबैक होगा जो अनवारुल हक सरकार है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर उनके लिए। तो बहरहाल देखना यह है कि जो 5 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी हुई है पूरे आज़ाद कश्मीर में, उसका क्या बनता है, उसको कंटिन्यू किया जाता है या फिर उसको उस एहतजाज की कॉल को वापस लिया जाता है। साथ ही साथ अगर यहाँ से इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँ तो जो इमरान खान साहब के तोशा खाना 2 केस है, उसके अंदर जो केस था एक बार फिर वो मुलतवी हो गया है, यानी कि अब परसों जो है वो फर्द जुर्म को की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि कल के रोज़ जब बैरिस्टर गौर साहब और मुख्तलिफ जो इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है, जो लीगल टीम है, उनकी मुलाकात हुई, और जब बाहर आकर बैरिस्टर गौर साहब ने अडयाला जेल के सामने गुफ्तगू की तो उनकी जो गुफ्तगू थी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रही थी। उससे लग नहीं रहा था कि इमरान खान साहब का कोई इस तरह का रिएक्शन है। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि पसे पर्दा उनकी कोई डीलिंग या इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं, जिस तरह के फैसल वावड़ा साहब के बयान आ रहे हैं या बाकी जो रहनुमा हैं। अता तारड़ साहब तकरीबन 10 से ज़्यादा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो इस हवाले से कर चुके हैं, जो डी चौक में हुआ, जो हुकूमत कह रही है या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दावे हैं उस हवाले से। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में और इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।